بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک تحریر پڑھیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے نزدیک جو تحریر لکھنے والے یقینوں کو وہابی ہے کہ سنی ورشپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی معاذ اللہ سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں۔ شیعہ ورشپ علی اور علی رضی اللہ، شیعہ حضرت علی کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ خود کہتا ہے، پھر کہتا ہے کرسچن ورشپ جیزس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ورشپ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر آپ جو ماننے کے دعویٰ دیں عیسائی، اور پھر کہتا ہے کہ میں صرف خدا کو مانتا ہوں، میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، میں خدا کی صرف پوجا کرتا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو خارجی سوچ ہے، یہ خارجی سوچ ہے جو اس تحریر میں لکھی ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ میجورٹی آف مسلمز کو کافر کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو کسی غیر اللہ کی پوجا کرے وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عیسائیوں کے ساتھ ملا کر دو گروہوں کو بیان کیا، ہم کسی اور کے تو وضاحت دے نہیں سکتے، وہ اپنی وضاحت خود دیں، لیکن جو اس امت کی میجورٹی ہے، یہ سنی، اس سنی جو اس امت کی میجورٹی ہیں، ان کو آپ نے کہا کہ آپ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں۔ اب آپ انگریز کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مطلب اسلام کی میجورٹی تو آپ کے نزدیک ہو گئی عیسائیوں کی طرح کافر، تو آپ یہ بتائیں کہ مسلمان بچے کتنے؟ یہ چند لوگ۔ اب فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ کہا جی فرقہ، ہم کوئی فرقہ نہیں، فرقہ یہ تو جو ہم کہتے ہیں کوئی فرقہ نہیں، دراصل وہ وہابی ہوتے ہیں، یہ مرزا انجیل کے فالوور ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم سب معاذ اللہ مشرک ہیں۔ اگر ہم سب مشرک ہیں تو سب سے بڑا فتویٰ جو اسلام میں کسی پہ لگایا جا سکتا وہ کیا ہے؟ شرک۔ اب دنیا میں سب سے بڑا فتویٰ جو کسی مومن پہ لگایا جا سکتا ہے شرک، وہ ہم پر سب یہ لگا رہے ہیں، اور یہ پھر بھی فرقہ واری نہیں کرتے، ہم پھر بھی فرقہ واری کرتے ہیں۔ آخری درجے کا کافر معاذ اللہ ہمیں ڈکلیئر کریں، اور پھر بھی یہ مسلح امت رہے، پھر بھی ریفارمر ہیں، اور ہم معاذ اللہ پھر بھی فسادی ہیں۔ تو لہذا دراصل عبادت کی تعریف ان لوگوں کو پتہ نہیں، انہوں نے غیر اللہ کو پکارنا، عبادت کے لیے پکارنا، دستگیر ماننا، مشکل کشا ماننا، اس کو بنایا ہوا ہے خدا، یہ اس کو بنایا ہوا ہے انہوں نے شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف نام اگر وہ لے لیے جائیں جو اللہ کے صفاتی نام ہے تو اس سے شرک ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں کئی دفعہ ہوا ہے۔ رب کا لفظ اللہ کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اللہ رؤوف الرحیم، اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا۔ سمیع بصیر، فجعلناہ سمیع بصیر، سمیع بصیر اللہ بھی ہے، سمیع بصیر اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے۔ تو لہذا صرف ناموں کے اشتراک سے ان لوگوں نے ہمیں مشرک بنا دیا، اور معاذ اللہ یہاں تک اب دیکھیے ہم محمد کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتے ہیں، یہ ہم پر کتنا بڑا الزام ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف یہ ہے کسی کو واجب الوجود ماننا اور اس کو مستحق عبادت ماننا، کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور اس وجہ سے وہ عبادت کا حقدار ہے۔ لہذا اب بتائیے کون ہے مسلمانوں میں جو اس بات کا قائل ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ ہی ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم جس کو خالق مانتے ہیں یعنی اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ازلی ابدی ہے، اور لہذا ہم اس کو عبادت کا حقدار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ عبادت کا ایک ہی حق استحقاق صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ مخلوق کے لیے کسی کی عبادت کا استحقاق نہیں، عبادت کا حق رکھنا نہیں۔ تو لہذا غیر اللہ کے لیے عبادت کا حق ماننا یہ کفر و شرک ہے، اور معاذ اللہ مسلمانوں میں کوئی بھی یہ نہیں کرتا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی حاجت روا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل کشا دافع البلا مان لے تو معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ مانے اللہ نے ایسا کیا تو بے شک ایسا ہے، آپ دافع بلا ہیں، آپ ہماری بلائیں قیامت کے دن دور نہیں کریں گے، دنیا میں دور نہیں کرتے۔ آپ ہمارے مشکل کشا ہیں، کیا ہماری مشکلیں آپ نے دور نہیں کی؟ انسانوں کی مشکلیں آپ نے دور نہیں کی؟ اللہ نے آپ کو مشکل کشا بنا کر نہیں بھیجا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو قیامت کے دن بھی اور آج بھی رحمتیں نہیں عطا کرنی؟ اب ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے 22واں پارہ، اس کے دوسرے پارہ، اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو دوسرے صفحے کی اوپر والی لائن 16۔ اب یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان پر ان کا جن پر تو نے انعام کیا، یہ انعمت کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے خود استعمال کیا۔ اذ تقول الذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ،
کہ جب وہ اس سے آپ فرما رہے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور پیارے حبیب آپ نے بھی انعام کیا، اب اللہ نے وہی صیغہ اپنے لیے قرآن پاک میں استعمال کیا، وہی اپنے حبیب کے لیے انعام تا استعمال کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں حضور کے ہم پر انعامات ہیں، احسانات ہیں، حضور کی ہم پہ نوازشیں ہیں، رحمتیں، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ بھی رحمت فرماتا حضور، لیکن اللہ کی رحمت بالذات ہے، حضور کی رحمت بالعطا ہے، غیر مستقل ہے، اللہ سے کے عطا سے۔ تو ورشپ کرنا، عبادت کرنا کہاں پایا گیا؟ تو یہ نیا خون ہے، جو خارجی خون ہے، جو لوگوں کو اور طرف لے جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ فساد کی طرف لے جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں مزید ڈسٹریکشن ہوگی، اس وجہ سے مسلمانوں میں مزید فساد پھیلے گا۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔